پوجا کے لیے آنے والی ایک نوجوان لڑکی مندر سے محض 5-6 گز کی دوری سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ شاید خوف نے اس کی زبان گنگ کر دی تھی۔ میری زندگی کے کمزور ترین لمحات میں سے ایک لمحہ وہ بھی تھا جب میری نظریں اس سے دوچار ہوئیں۔ وہ لڑکی کسی بھی لمحے زبان کھول کر مجھے مروا سکتی تھی، یرغمالی بنا کر اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ بہرحال میں ایک مسلمان تھا، اور ایک مسلمان فوجی کے شایان شان ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کمزور لڑکی کی آڑ میں زندگی کی پناہ تلاش کرے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، اگر ان کا واسطہ پاکستانی فوج سے پڑا ہو تو یقیناً وہ اپنا نظریہ بدلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ بغیر کچھ کہے سنے میں نے ایک سمت دوڑ لگا دی۔ میرے ایک ہاتھ میں خون آلود خنجر تھا اور کپڑوں پر جا بجا خون کے چھینٹے پڑے تھے۔ میری حالت ان غنڈوں جیسی تھی جو بھرے بازار میں قتل کر کے خنجر لہراتے ہوئے بھاگ جایا کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میں غنڈہ نہیں تھا اور نہ ہی یہ میرا ملک تھا۔ یہ سب کچھ مجھے بادل نخواستہ اپنی جان اور ملکی راز بچانے کے لیے کرنا پڑا تھا، اور یہ اس کھیل کا حصہ تھا جو ہم کھیل رہے تھے۔ دنیا کے ہر کھیل میں اپنے اصول ہوتے ہیں، لیکن اس کھیل کے قواعد کبھی طے نہیں ہوئے اور نہ کبھی طے ہو پائیں گے۔ یہاں حریف اپنے مقابل کو دھوکہ دیتا ہے، قدم قدم پر فریب دیتا ہے یا پھر فریب کھاتا ہے۔ فریب کی اس نگری میں طے شدہ اصولوں پر دھندا نہیں ہوا کرتا۔ یہاں قدم قدم پر محتاط رہ کر نہ صرف اپنا کام کروانا ہوتا ہے بلکہ خود کو بچانا بھی ہوتا ہے، کہ اس کھیل میں ایک زندگی سے نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سی زندگیاں وابستہ ہوتی ہیں۔ میں نے بھارت کے بھرے پڑے شہر کلکتہ میں ایک شخص کو جو نہ جانے بھارتی خفیہ مشینری کا ہی کوئی کل پرزہ رہا ہوگا، موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اب میرے لیے یہاں سے ہر طرف موت تھی، صرف موت۔ موت میرے تعاقب میں تھی اور میں دیوانہ وار بھاگ رہا تھا زندگی کی طرف، زندگی کی اس سرحد کی طرف جو مجھ سے فی الوقت دور ہٹتی چلی جا رہی تھی۔ میرے لاشعور میں بس اگر خوف کا کوئی ہلکا سا سایہ بھی تھا تو اس پر زندگی کو بچانے والی جدوجہد غالب آ رہی تھی۔ میں اس طرح بے بس چوہوں کی طرح مرنے تو یہاں نہیں آیا تھا، یوں بھی جیتے جی شکست مان لینا میری فطرت میں نہیں تھا۔ خنجر میں نے بھاگتے بھاگتے اپنی مخصوص جگہ پر اڑس لیا۔ سمت، فاصلہ، وقت، سارے احساسات میرے نزدیک دم توڑ چکے تھے۔ زندگی بچانے کا جذبہ تمام جذباتوں پر غالب آ چکا تھا۔ راستے میں لوگوں سے ٹکراؤ بھی ہوا، لیکن اس شہر کی روایت کے مطابق کسی نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی، کسی نے کوئی استفسار نہیں کیا۔ لوگوں نے مجھے کوئی دادا یا اس کا چمچہ یا پھر کوئی جاگنگ کا شوقین سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہوگا۔ لوگوں کی نظروں سے چھپ چھپا کر دوڑتے ہوئے مجھے اور تو کچھ نہیں، اپنی سلامتی کی دعا کو اٹھنے والے اپنی ماں اور بہن کے ہاتھ ضرور دکھائی دے رہے تھے۔ تب میرے دل سے ایک ہی دعا نکلی کہ یا خدایا اس طرح بے بسی کی موت سے بچانا، اگر مرنا ہی نصیب میں ہے تو میدان جہاد میں شہادت سے سرفراز کرنا۔ وہ قبولیت کا لمحہ تھا۔ قدرت کو میری حالت پر رحم آ گئے۔ میری آنکھوں کی چمک اس ڈرائیور کو دیکھ کر دو چند ہو گئی جو ایک جگہ کنارے کھڑی اپنی ٹیکسی کا بونٹ بند کر کے اب ڈرائیونگ سیٹ سنبھال رہا تھا۔ یہ کوئی مقامی ٹیکسی ڈرائیور تھا جو اپنے دھندے پر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ مجھے اس کا آج کا پہلا گراہک بننا تھا، یہی میرا آخری فیصلہ تھا۔ زمین نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ اپنی جگہ رک کر میں نے اپنی منتشر سانسوں پر کنٹرول حاصل کرتے ہوئے اس مبارک وقت کا انتظار شروع کر دیا جب اس نے انجن سٹارٹ کرنا تھا۔ جیسے ہی اس نے ایکسٹینشن میں چابی گھمائی، مجھے اپنے تعاقب میں اچانک یہ شور سنائی دیا، خون، قاتل، پکڑ لو، جانے نہ پائے۔ مزید لمحات ضائع کرنے کے بجائے میں برق رفتاری سے آگے بڑھا اور اس کے دیکھتے اس کے ساتھ والی سیٹ سنبھال لی۔ میری صورت اور ہاتھ میں خنجر دیکھتے ہی خوف سے اس کی گھگی بند گئی۔ میں نے خنجر اس کے پہلو میں چبوتے ہوئے اسے خبردار کیا، میں قتل کر کے بھاگا ہوں اور تمہاری جان لینے میں بھی ایک لمحہ ضائع نہیں کروں گا اگر تم نے میرا کہا نہ مانا۔ خوف سے اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ ڈرائیونگ کے قبل ہی نہ رہا تو کوئی اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ میرے تعاقب میں اٹھنے والے شور کو اب میں نہیں اس نے بھی سن لیا تھا۔ پکی عمر کا سیاہ رنگ کا مریل سے جسم کا مالک ڈرائیور کی آنکھیں خوف سے پھٹ رہی تھی۔ چلو، میں نے دھاڑتے ہوئے اس کے پہلو میں دباؤ بڑھایا۔ بابا، بابو، چلے گا۔ اس کے منہ سے بے ربط الفاظ کی گردان جاری تھی جب اس نے گیئر لگایا۔ گاڑی سٹارٹ تو تھی ہی، میں نے ایکسیلیٹر کے پیڈل پر پاؤں رکھ کر اسے خاصا دبا دیا۔ گاڑی نے زوردار جھٹکا کھایا تو اسے ہوش آیا۔ بمشکل اس نے گاڑی کو سنبھالا اور چل پڑا۔ تیز چلو، تیز، میں نے اگلی وارننگ دی۔ گاڑی کی رفتار بڑھنے لگی، لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ اسے کس طرف لے جاؤں۔ یہ
علاقہ میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ خوف سے اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ سڑک پر ٹریفک چلنا شروع نہیں ہوئی تھی۔ اب تک کم از کم مجھے راستے میں کوئی گاڑی دکھائی نہیں دی تھی۔ پھر بھی مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ خوف کے عالم میں اپنے ساتھ مجھے بھی لے نہ ڈوبے۔ دیکھو بابا، اپن کوئی غنڈہ نہیں ہے، شریف آدمی ہے تمہاری طرح۔ میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی پتلون کی پچھلی جیب سے اپنا پرس نکال لیا۔ اس سالے نے بہت تنگ کر رکھا تھا ہمیں، دادا گیری کرتا تھا سالہ۔ ادھر کی چھوکری لوگ کا عزت اس کے ہاتھوں محفوظ نہیں تھا۔ ہماری جورو کو بھی اس نے بے عزت کیا تھا۔ اپن بمبئی سے اس سے بدلہ لینے آیا تھا۔ میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، تمہارے کام کا انعام ملے گا۔ اتنا کہہ کر میں نے 2 بڑے نوٹ اس کی گود میں پھینک دیے جو اس کی اوقات سے بہت زیادہ تھے۔ اس کے چہرے کی زردی میں آہستہ آہستہ کمی واقع ہونے لگی۔ کوئی گھپلا نہ کرنا، اپن تمہاری گاڑی نہیں چھینے گا، بس راستے میں ہی اتر جائے گا۔ میں نے اپنی باتوں کا رد عمل اس کے چہرے پر تلاش کرنا چاہا جو اب آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگا تھا۔ بابو تم فکر نہ کرو، ہم جاٹ کی اولاد ہے، غیرت والے کا ساتھ دیتا ہے، ہم آپ کی مدد کرے گا۔ اس کا حوصلہ واقعی بڑھنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم بھی جاٹ ہیں، تمہارے احسان کا بدلہ ضرور چکائے گا، مجھے فوراً کسی ویران جگہ کے نزدیک اتار دو۔ میں نے یہ کہہ کر خنجر بھی اس کے پہلو سے ہٹا لیا۔ ضرور کہہ کر اس نے ایک موڑ پر گاڑی گھما دی۔ وہ واقعی کسی جاٹ کی اولاد تھا، کیونکہ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اب ہم قدرے ویران سڑک کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں شاید کوئی حکومتی کالونی زیر تعمیر تھی جس کی ابھی سڑکیں ہی نہیں بنی تھی۔ ایک قدرے محفوظ مقام دیکھ کر میں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی روک کر اس نے انجن بند کر دیا اور جیسے ہی گردن گھما کر میری جانب متوجہ ہونا چاہا، میں نے بادل نخواستہ ایک ہاتھ اس کی گدی پر جما دیا۔ بیچارہ دھان پان سا آدمی بغیر منہ سے کوئی آواز نکالے بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے اسے سیٹ سے نیچے زمین پر لڑکا دیا اور قمیض سے بے نیاز کر دیا۔ دوسرے ہی منٹ میں اس کی قمیض پہنے وہاں موجود تھا۔ دونوں نوٹ میں نے اس کی پتلون کی جیبوں میں ٹھونس دیے۔ دل ہی دل میں اس سے اپنے اس بہیمانہ سلوک کی معذرت کرتا رہا اور اسے اپنے کندھے پر لاد کر قریبی سرکنڈوں کے پیچھے آرام سے لٹا دیا۔ اس پر اپنی قمیض بھی ڈال دی تاکہ نیند میں خلل نہ آئے۔ واپسی پر میں نے اسی کی ٹیکسی کو چلایا نہیں اڑایا تھا۔ میری نظریں بار بار فیول گیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ٹینکی شاید اس نے رات کو بھروا کر ہی گاڑی بند کی تھی، لیکن اب جلد از جلد اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے مجھے ڈرائیور سمیت اس ٹیکسی کو اغوا کر دیکھا تھا اور ابھی تک تو اس کی نمبر پلیٹ بھی وہی تھی۔ کسی بھی لمحے کچھ بھی ممکن تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کمال مہربانی سے ایسا راستہ بنایا تھا جس پر پولیس کی گشتی گاڑی نے ہمیں نہیں روکا تھا، ورنہ اب میں کسی اور مارکے میں الجھا ہوتا۔ ایک مناسب جگہ دیکھ کر میں نے ٹیکسی وہیں پارک کر دی، چابیاں ایکسٹینشن سے نکال کر سیٹ پر رکھ دی تاکہ پولیس جب یہ ٹیکسی بازیاب کرے تو اس بیچارے ڈرائیور کو نئی چابیاں کم از کم نہ بنوانی پڑے۔ ٹیکسی سے نکل کر میں نے 3-4 سڑکیں یکے بعد دیگرے عبور کی۔ دفتروں کا وقت شروع ہو رہا تھا، لوگوں کا ازدحام آ اور جا رہا تھا، ٹریفک کی ریل پیل شروع ہو چکی تھی، دکانیں کھل رہی تھی، لیکن میں جانتا تھا ابھی کوئی ایسا اسٹور نہیں کھلا ہوگا جہاں سے میں قمیض خرید کر پہن لوں۔ قدرت نے پھر اس مشکل کا حل بھی نکال دیا۔ اس مرتبہ میں جس گنجان آباد بازار میں گھسا وہ ہمارے ہاں کے جمعہ بازار قسم کی کوئی مارکیٹ ہوگا۔ مختلف ریڈیو پر آوازیں لگا لگا کر سامان فروخت کیا جا رہا تھا۔ ایک کونے میں سستے قسم کے ملبوسات لٹکائے بھی کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ میں نے وہاں سے ایک درمیانی درجے کی قمیض خریدی، وہیں کھڑا ہو کر سائز چیک کرنے کے بہانے قمیض بدلی، پھر پرانی قمیض کو بنڈل بنا کر بغل میں دبایا اور منہ اٹھائے ایک طرف چل دیا۔ اس مرتبہ 2-3 گلیاں عبور کرنے پر ایک بس نظر آئی جس پر قطار بنا کر لوگ سوار ہو رہے تھے۔ میں نے بھی موقع غنیمت جانا اور اس قطار میں شامل ہو گیا۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ یہ بس کہاں سے آئی ہے اور کہاں جا رہی ہے، بس ایک ہی دھن سوار تھی، جلد از جلد یہاں سے نکل جانے کی دھن۔ مجھ سے آگے والی سواری نے جہاں تک کا ٹکٹ لیا وہیں کا ٹکٹ میں نے بھی خرید لیا۔ قریباً 15 منٹ کے سفر کے بعد جب وہ سواری اترنے لگی تو میں بھی نیچے اتر آیا۔ یہ کوئی بڑی مارکیٹ تھی۔ مارکیٹ کے ایک کونے میں کھانے پینے کی کئی دکانیں سجی تھی۔ ایک درمیانے سے ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر میں نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا۔ چائے پی کر اب میں خود کو قدرے تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ کلائی پر بندی گھڑی دیکھی تو ہمارا ملاپ PM کا وقت نزدیک آ رہا تھا۔ اب مجھے کسی نزدیکی ٹیلی فون بوتھ سے ایک نمبر ڈائل کرنا تھا۔ اس پیشے میں کسی بھی ایجنٹ پر سب سے نازک گھڑی یہی ہوتی ہے جب اسے اپنے دوسرے ساتھی سے ملاپ کرنا ہوتا ہے۔ ان خطرناک لمحات میں کسی ایک کی غلطی کا خمیازہ لاکھ محتاط ہونے پر دوسرے کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے مقامی دوستوں کے دھوکے میں ریکھا کے ساتھ سفر کے خطرناک مراحل سے گزر چکا تھا اور بخوبی جانتا تھا کہ زندگی کسی کو بار بار سنبھلنے کا موقع نہیں دیا کرتی۔
अगर इस मर्तबा मामूली चूक भी हो गई तो ऐन मुमकिन है फिर संभलने का मौका नहीं मिल सकेगा। यही कुछ सोचता मैं एक मेडिकल स्टोर की तरफ जा रहा था जिसके एक कोने में टेलीफोन दस्तयाब है की तख्ती लगी हुई थी। पहली ही कोशिश में नंबर मिल गया। विजय बेकर्स। दूसरी तरफ से आवाज आई, देखिए मैं दत्त बोल रहा हूँ, अंडे पहुंच गए हैं। मैंने कोड दोहराया, होल्ड ऑन प्लीज। दूसरी तरफ से इंतजार करने को कहा गया। वो मुश्किल 3-4 सेकंड बाद ही दूसरी तरफ से जवाब आया, मिस्टर दत्त, अंडे तो पहुंच गए हैं, आप कहाँ हैं? मैंने अब तक इस बाजार और मेडिकल स्टोर का नाम हिफ्ज कर लिया था। ठीक है, जरा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। मेडिकल स्टोर के आगे फुटपाथ पर तख्त पोश बिछाए एक अखबार फरोश अपनी दुकान चमका रहा था। तख्त पोश पर इसने कलकत्ता के दर्जनों अखबार सजा रखे थे और इसके गिर्द मुफ्त खबरें पढ़ने और तबसरा करने वालों का हुजूम था। हिंदी का एक अखबार खरीद कर जिसका नाम भी मैं बमुश्किल पढ़ सका था, वहीं एक कोने में खड़े होकर मैं घर के मुताल्ला नजर आने की कोशिश करने लगा। मेरे खड़े होने का अंदाज कुछ ऐसा था कि सड़क पर किसी भी तरफ से आने वाले को बखूबी दिखाई दे सकूं। वो मुश्किल 10 मिनट ही गुजरे होंगे जब नजदीक ही एक कार पार्क हुई जिसमें से मिस्टर नागरक को बरामद होते हुए देखा। मेरे नजदीक वो इस तरह चलते हुए आए थे जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हों। फिर अचानक हेलो का नारा लगाकर मुझसे बगलगीर हो गए। मैंने भी कुछ कम गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया था। कहिए कैसी रही? मैंने कार में बैठते ही बेचैनी से पूछा। वंडरफुल, वेल डन, एक्सीलेंट कमांडो, यू आर ग्रेट। वो जोश जज्बात और मोहब्बत में मेरी तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिला रहे थे और मैं शर्म के मारे जमीन में गड़ा जा रहा था। भाई सच्ची बात तो ये है कि मार दाड़ हमसे तो होने से रही, उन्होंने हंसते हुए कहा। मैं जवाब सुनकर सिर्फ मुस्कुराकर रह गया। हमें अफसोस है कि तुम रेखा के हत्थे चढ़ गए, बस अंदाजे की गलती हो गई। बहुत फिक्र थी मुझे, खुदा का शुक्र है, वरना बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती। चलो इससे भी निजात मिली। ये कम वक्त हमारे लिए ख्वामख्वाह की मुसीबत बनी हुई थी। मतलब? मैंने हैरानी से पूछा। मारी गई, पुलिस ने मार दिया। वो वहशियाना अंदाज में इन पर फायरिंग कर रही थी। शायद एहसास नाकामी ने इसे पागल कर दिया था। 2 गोलियां लगी हैं इंस्पेक्टर को, मजबूरन इन्हें जवाबी गोलियां चलानी पड़ी और वो मारी गई। उन्होंने मुझे सारी कहानी सुना दी। मुझे हैरत थी कि इन लोगों को आज रात के वाकयात का इल्म भी हो गया। इतने बाखबर लोग थे ये, अपने काम में माहिर। अफसोस हमारे एक साथी की नालायकी की वजह से तुम्हें ये सब कुछ भुगतना पड़ा। बहरहाल मैंने जवाब में गहरी सांस ली। हमारे सफर का इख्तिताम एक मॉडर्न आबादी में हुआ। एक बंगले के सामने गाड़ी पार्क करके उन्होंने घंटी बजाई। गोरखे चौकीदार ने, जो शायद अंदर अकेला ही मौजूद था, दरवाजा खोलकर इनकी शक्ल पर नजर पड़ते ही इन्हें प्रणाम किया। गर्दन को मामूली सा खम देकर जवाब देते हुए मिस्टर नागरक दोबारा कार में आ गए। कार उन्होंने अंदर गैराज में पार्क की और हम दोनों एक शानदार ड्राइंग रूम में पहुंच गए। मेरा ख्याल है दोपहर तक तुम आराम करो, क्योंकि रात भर फिर शब बेदारी करनी पड़ेगी और सफर भी शायद आराम देना हो। उन्होंने मुल्हिका बेडरूम की तरफ रहनुमाई करते हुए मुझसे कहा। ओके कहकर वो बगैर कुछ कहे सुने बाहर चले गए। अजीब पुरस्कार लोग थे। इनका हर अमल मेरी तवक्कात के खिलाफ था। मुझे तो उम्मीद थी कि वो मेरी सारी कहानी सुनेंगे, मैं इनसे बात के वाकयात सुनूंगा, लेकिन उन्होंने इस मौजे पर एक फिक्रा भी नहीं कहा था और मुझे आराम करने का मशवरा देकर चले गए थे। बड़े मोहतात लोग थे। इनके बिजनेस के तकाजे कितने अजीब थे। इन्हें बाज औकात खुद पर कितना जबर करना पड़ता था। अपनी फितरत के बरअक्स मसनूई सूरत हाल पैदा करना और फिर इस पर मुस्तकिल बरकरार रहना वाकई जो है शेर लाने के मुतरादिफ था। मैं बेडरूम में आया तो आरामदेह बिस्तर पर स्लीपिंग सूट धरा था। अटैच बाथरूम में गुस्ल करने के बाद मैं खुद को खासा हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। उस रात मैं वाकई घोड़े बेचकर सोया। सुबह बेदार हुआ तो रोशनदान से धूप सामने वाली दीवार पर रेंग रही थी। मुझे किसी ने जगाया नहीं था। शायद इन लोगों को यही हिदायत हुई थी कि फिल वक्त मुझे आराम करने दिया जाए। इमारत में सिर्फ एक मुलाजिम मौजूद था। इसने मुझे बेदार होते हुए देखकर अपना काम शुरू कर दिया और जब मैं नहा धोकर फारिग हुआ तो मुअद्दिब मुलाजिम ने नाश्ते के लिए ड्राइंग रूम की तरफ मेरी रहनुमाई की। कमरे के एक कोने में टेलीफोन धरा था। अभी मैं नाश्ते से फारिग ही हुआ था जब टेलीफोन ने अचानक टराना शुरू कर दिया। दूसरे कमरे से किसी मुलाजिम ने आकर फोन अटेंड किया और फिर मुझे इशारतन बताया कि ये कॉल मेरे लिए है। फोन मुझे थमाकर वो दोबारा कमरे में चला गया। दूसरी तरफ मिस्टर नागरक मुझसे मुखातिब थे। उन्होंने मुझे दोपहर तक का वक्त यहीं गुजारने की ताकीद की और फिर ये बताया कि मेरे नए सफर का आगाज दोपहर के खाने के फौरन बाद ही हो जाएगा। दोपहर तक मैं ड्राइंग रूम में रखे अखबारात और रसालों के ढेर से दिल बहलाता रहा। यहाँ हिंदी और बंगला जबान के अखबारात भी मौजूद थे, लेकिन मुझे दोनों जबानें नहीं आती थी।
انگریزی کا کوئی ایسا اخبار یا رسالہ نہیں تھا جس میں پاکستان کے خلاف جی بھر کر زہر نہ اگلا ہو۔ ہر اخبار اور رسالے میں بڑی بڑی تصاویر تباہ حال بنگالیوں کی سجائی گئی تھی۔ بعض تصاویر دیکھ کر تو یہ گمان گزرتا تھا کہ جیسے یہ ماڈل ہوں یا پھر اداکار جنہیں ایسی تصاویریں بنوانے کے لیے اچھا خاصا معاوضہ دیا گیا ہو۔ مجھے علم تھا یہاں جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ چھپایا ہے، وہ جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ ایک پلان کے تحت، ایک تنظیم کے تحت بولا جا رہا تھا۔ جو بولنے والے تھے ان کی اپنی جھوٹ بولنے کی ایک تاریخ تھی۔ انہوں نے سیکھا ہی یہی تھا کہ جھوٹ بولتے جاؤ، وہ خود ہی سچے بن جائیں گے۔ ممکن ہے یہ بات غلط رہی ہو، لیکن تاریخ کبھی کبھی غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کر دیتی ہے۔ یہ تاریخ کا المیہ ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جھوٹ میں جو کراہت ہوتی ہے وہ جلد یا بدیر جھوٹ اور سچ کو الگ کر دیتی ہے۔ تاریخ نے ہر قدم پر اپنا عمل دہرایا۔ اگر بھارتی حکمران نے جھوٹ کے بلبوتے پر ہمیں دولخت کیا تو انہیں بھی اس کھیل میں مات ہوئی۔ ہم تو ہار کے ہارے، لیکن وہ جیت کر ہار گئے۔ کبھی تاریخ نے اپنا تجزیہ خود کیا تو اس حساب کتاب میں منوجی کے پیروکاروں کو 0 نمبر بھی نہیں ملے گا۔ بے گناہ بنگالیوں کے خون سے چانکیا کی جیلوں نے جو تاریخ لکھی تھی، وقت نے اسی تاریخ کو جلا کر راکھ کر دیا، اور یہ خاک بن کر اب ہندوؤں کے منہ پر ملی جا چکی ہے۔ ابھی اس گھنونے کھیل کو رچانے والی دیوی کے وہ الفاظ کہ آج میں نظریہ پاکستان کو بحرہ ہند میں ڈبو دیا، فضا میں ہی تھے جب تتو میر شہید کے پیروکاروں کو ہوش آیا۔ اس کے بعد انہوں نے وہ کر دکھایا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ یہ تو کھیل کھیلنے والوں نے ایسا سوچا تھا، نہ ہی شطرنج کے مہروں کو یہ گمان گزرا تھا۔ میں نے ان بظاہر مظلومیت کی جعلی تصاویروں کے پس پردہ دکھائی دیتی منافقت کا گیان ہوتے ہی اخبار ایک طرف پھینک دیا اور ریڈیو آن کر لیا۔ پھر مجھے ریڈیو بھی بند کرنا پڑا۔ یہاں بھی وہی کچھ کہا جا رہا تھا جو اخبارات میں لکھا یا لکھوایا گیا تھا۔ میں نے ریڈیو کا سوئچ بھی آف کر دیا، کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ منظر بدل جائے، کم از کم میں جھوٹ کی اس نگری سے باہر آ جاؤں، تازہ ہوا میں کچھ سانسیں لے سکوں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس بنگلے کے باہر لاکھوں کی تعداد میں موجود لوگ بھی اس کریہاں منظر کے بدلنے کے منتظر تھے، جو مکمل ہی نہیں ہو رہا تھا، جسے براہمنی ذہنیت مکمل ہی نہیں ہونے دیتی تھی۔ میری طرح یہ لاکھوں لوگ بھی نامکمل منظر بدلنے کا عذاب بھوگ رہے تھے، بیچارے لوگ۔ دوپہر کا کھانا بھی مجھے اکیلے ہی کھانا پڑا۔ ابھی تک ہم 2 آدمی ہی یہاں موجود تھے، یا پھر تیسرا وہ گورکھا چوکیدار جو باہر دروازے پر کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مسٹر ناگرک ایک بنگالی کے ساتھ وہاں آ گئے۔ بنگالی نے مجھ سے ہاتھ ملایا تھا، اپنا نام نہیں بتایا۔ اس دھندے میں شاید آدمی کا کوئی نام رہ ہی نہیں جاتا۔ یہ بے نام لوگ ہوتے ہیں جو بعض اوقات وہ کر گزرتے ہیں جو صرف سوچا جا سکتا تھا۔ مجھے اب جانا ہوگا، تمہارا سفر شروع ہونے والا ہے، اب یہی تمہارا رہبر ہے۔ ایسا کہنا مجھے بہت عجیب لگتا ہے، لیکن ہم روایتی لوگ ہیں نا، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر ہماری میزبانی میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو برا مت منانا۔ انہوں نے عجیب سے لہجے میں عجیب بات کہہ دی تھی۔ بعض اوقات ہم بہت کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں یا سن لیتے ہیں جو کہنے سننے کی امید نہیں رکھتے۔ میں اس انسان کو دل ہی دل میں خراج عقیدت پیش کیے بغیر نہ رہ سکا، جو اس قیامت کی گھڑی میں بھی مجھے مہمان اور خود کو میزبان سمجھ رہا تھا۔ میں اس بات کا کیا جواب دیتا؟ خاموش رہا۔ خاموشی کی زبان بڑی پراسرار ہوتی ہے، لیکن بہت سیدھی ہوتی ہے، عین دل پر لگنے والی۔ اوکے کیپٹن، خدا حافظ کہہ کر انہوں نے گرمجوشی سے میرا ہاتھ دبایا اور چل دیے۔ اس لمحے مسٹر ناگرک نے میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں جانتا تھا ان لمحات میں انسان کتنا کمزور ہوتا ہے۔ میں اس زمین کا مسافر تھا جو ان کی زمین تھی، جو ان کی پہچان تھی، جس کے لیے وہ بھیس بدل کر اپنی زمین کی حفاظت کر رہے تھے، اپنی پہچان کو زندہ رکھنے کی جنگ میں الجھے ہوئے تھے۔ میرے بنگالی ہم سفر نے چند منٹ بعد روانگی کا سگنل دے دیا۔ ہم دونوں گھر سے باہر نکلے تو میرا حلیہ خاصا بدلا ہوا تھا۔ اگر میں زبان نہ کھولتا تو مجھ میں اور مقامی باشندوں میں کوئی تمیز باقی نہ رہتی، بس ایک میرا قد ذرا زیادہ لمبا تھا۔ ہم دونوں نزدیکی ریلوے اسٹیشن پر آ گئے تھے۔ یہاں سے ایک گاڑی سیالدہ کی طرف جا رہی تھی، جس کے ذریعے ہم نے سفر کرنا تھا۔ اس درمیان ہمارے درمیان بمشکل 2-3 باتیں ہی ہوئی تھی۔ شام ڈھلے ہم دونوں سیالدہ اترے۔ یہاں سے ہمیں واپسی سرحد عبور کرنی تھی۔ میں اس کے تعاقب میں قدرے ویران علاقے کی طرف جا رہا تھا۔ قریباً 8-10 میل کا سفر ہم نے پیدل ہی طے کیا۔ یہ سرحد محفوظ بھی تھی اور غیر محفوظ بھی۔ محفوظ یوں کہ دونوں اطراف سے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اور بھارتی سرحدی محافظ عموماً پاکستان کی طرف سے آنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، بلکہ انہیں
हर मुमकिन सहूलत और कवर भी देते थे। गैर महफूज यूं था कि इस तरफ से पाकिस्तान जाने वालों को गिरफ्तार करने का तकल्लुफ नहीं किया जाता था और फौरन गोली मार दी जाती थी। मेरा गाइड बहुत मंजा हुआ खिलाड़ी था, उसके लिए इस इलाके में कुछ अजनबी नहीं था। मैं एक कमांडो था और इस खेल की ऊंच नीच जान सकता था। मुझे अंदाजा हो रहा था कि इसने बहुत महफूज रास्ता अपनाया है। रात अपनी तमाम तरवहशतों के साथ आसमान से जमीन पर उतर आई थी। हमारे चारों तरफ सन्नाटा तारी था, एक पुरस्कार सी खामोशी, बिल्कुल वैसे ही खामोशी जो किसी बड़े तूफान का पेशे खैमा हुआ करती है। कोई भी साहिब नजर देख सकता था कि इस खामोशी के पहलू में क्या क्या अजाब जमीन पर उतरने वाले हैं। इस अंधेरे में छुपी बशारतों का अंदाजा मुझे इसलिए भी हो रहा था कि हमें मुमलिकत खुदादात के इस खित्ते पर रचाई गई इस खेल में चली गई शातराना चालों का कदरे इदराक रखना था। लेकिन सिर्फ मेरा जान लेना काफी नहीं था। इस अजाब से जिसको आगाही जरूर थी, इनके कान पर जूं भी ना रूंगी थी। इनके लिए तो जैसे ये सब मामूल की कार्रवाई थी। तारीख का बड़ा अहम सबक यही है कि दो कौमों को समझने का मौका तो देती है, संभलने का मौका कम ही नसीब हुआ करता है। जब अहले दिल चिल्ला चिल्ला कर आने वाले अजाबों की बिशारत दे रहे थे तो इनका तमस्खर उड़ाया गया और यही कहा गया कि भारत कभी ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता। भला कौन सोच सकता था कि खून और जमीन का इतना मजबूत रिश्ता इतनी जल्दी टूट जाएगा। लेकिन ऐसा हो कर रहा और ये मजबूत रिश्ता रुई के गालों की तरह धुन कर रह गया। रात के इसरार का अपना हुस्न होता है। तब शायद मैं भी इसी हुस्न का असीर हो रहा था। इस पुरस्कार सन्नाटे की जबान मुझसे कुछ कह रही थी और मैं बड़े खुशू और खुजू से सुन रहा था। मेरा हमसफर अपने फन में ताक था। वो मुझे बड़े महफूज रास्तों पर चलाता बिलाखिर अपनी मंजिल पर ले आया, जहाँ पाकिस्तानी आर्मी के जवान हमारे मुंतजिर थे। अपनों में लौट जाने की दिली जज्बात का क्या आलम होता है, ये बात सिर्फ मुशाहिदे से आ सकती है, बयान नहीं की जा सकती। इस लम्हे जब मैं और मेरा साथी सरहदी इलाके की इस पोस्ट पर एक तरफ चारपाइयों पर बैठे थे और वहाँ मौजूद जवान हमारी खातिरदारी करने लगे थे, तो ना चाहते हुए मैंने इससे पूछ लिया, तुम्हारा नाम क्या है? पाकिस्तान। इसने एक लम्हा तवक्कुफ किए बगैर बंगाली लहजे में जवाब दिया। मैं हैरानी से टुकर टुकर इसका मुंह देख रहा था। हाँ साहिब, मेरा नाम भी, मेरा काम भी, मेरा दीन भी, धर्म भी, घर भी, सब कुछ पाकिस्तान से ही तो है, तो यही ठहराना मेरा नाम। इसने मेरी हैरानी को महसूस कर लिया था। बंगाली मुसलमान के मुंह से निकली इस बात ने मुझे सुन करके रख दिया था। मुझे यूं लग रहा था जैसे जो कुछ मैं देख रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ वो सब झूठ है और जो इस मासूम बंगाली ने कहा वो सच, वही सच है। लेकिन क्या हम इस सच का भरम कायम रख पाएंगे? तब यही एक सवाल मुझे झंझोड़ रहा था। मैंने इसके बाद इससे कोई और सवाल ना किया।